اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رہیں خاموش تو اہل وطن کو بدگمانی ہو، رہیں خاموش تو اہل وطن کو بدگمانی ہو، اگر ہم داستان دل سنائیں تو بغاوت ہے. رہیں خاموش تو اہل وطن کو بدگمانی ہو، اگر ہم داستان دل سنائیں تو بغاوت ہے. جلا کے رکھ دیں گلشن کو تو ہے عین کرم ان کا، جلا کے رکھ دیں گلشن کو تو ہے عین کرم ان کا، اگر اپنے چمن کو ہم سجائیں تو بغاوت ہے. کریں پرواز کی جہاد تو پر کو کاٹ دیتے ہیں، کریں پرواز کی جہاد تو پر کو کاٹ دیتے ہیں. سمیٹیں دامن دل بیٹھ جائیں تو بغاوت ہے. سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ چھیڑے داستان کیسے. اسعد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی اصطلاح میں بہت ہی طویل الاطیال ہے. جب ایسے کسی عنوان پہ جلسہ ہوتا تھا تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ آپ کا پروگرام بہت ہی طویل الاطیال ہے کہ اس کی کس شعری اور ضمنی اور اصلی اور فرعی صدق کو بیان کیا جائے اور کس کو نظر انداز کیا جائے. ہر ایک دوسرے سے اہم اور فل اہم بلکہ اہم ترین ہے. نہ سب کو سمیٹتے بنتا ہے نہ سب کو جوڑتے بنتا ہے، لیکن جتنی باتیں کہنے سننے کی مفید اور ضروری ہوں گی اور جس کا اس وقت ہم کو اور آپ کو انتظار ہے وہ ساری باتیں انشاءاللہ حضرت صدر محترم استاد الاساتذہ دیگر گوش ہے شیخ الاسلام حضرت مولانا سید شاہ شذلی دامت برکاتہم کے خطاب میں آ جائے گی. مجھے تو ایک بات کہہ کر کے اپنی جگہ لینی ہے. ہندوستان میرے دوستوں ایک جمہوری ملک ہے اور جمہوریت نام ہے ایک وسیع اتحاد کا، جہاں خاص سے اوپر اٹھ کر کے، علاقائیت سے اوپر اٹھ کر کے، حتیٰ کی قومیت اور مذہبیت سے بھی اوپر اٹھ کر کے مملکت کے تحفظ کے لیے، اس کی تعمیر و ترقی کے لیے اتحاد کیا جاتا ہے. اس میں کوئی مذہب، کوئی زبان، کوئی علاقہ آڑے نہیں آتا. اسی وسیع تر اتحاد کا نام جمہوریت ہے، اسی کا نام سیکولرزم ہے. آزادی کا طوفان ہم ہی تھے، اشفاق اللہ خان اور ویر عبد الحمید خان ہم ہی تھے. ہر دور میں بھارت کے نگہبان ہم ہی تھے. تم بابری مسجد کو مٹانے میں لگے ہو، ہم امن کے مندر کو بچانے میں لگے. ہمیشہ ہم نے اپنی جمہوریت کے ساتھ وفاداری کیا ہے، اسے ایک یقین اور عقیدے کے طور پہ قبول کیا ہے، اس کی پاسبانی کیا ہے، اس کو فروغ دینے کے لیے کسی بھی قربانی سے کبھی پہلو تہی نہیں کیا ہے. اور سب سے بڑی قربانی اور سب سے بڑا کردار جمہوریت کو لانے میں جمعیت علماء ہند کی اکابر کا. اگر وہ نہ ہوتے تو شاید ہمارے ملک کا کنسٹیٹیوشن جمہوری نہ ہو. آج جو لوگ سیکولرزم کی بات کر رہے ہیں، جمہوریت کی بات کر رہے ہیں، ان کے دل و دماغ میں جمہوریت کا تصور بھی اس وقت نہیں تھا، ملک کی آزادی کا ہی تصور نہیں تھا. تو پھر آزاد مملکت کا نظام سیکولر ہوگا، یہ تصور ان کے دل دماغ میں کیسے آ سکتا تھا؟ جب 1913 اور 1914 میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے کابل میں ہندوستان کی ایک ضلع وطن حکومت تشکیل کرائی تھی، جس کے صدر راجہ مہندر پرتاپ سنگھ بنائے گئے تھے اور جس کے وزیر اعظم مولانا برکت اللہ بھوپانی بنائے گئے. آج اس جمہوری ملک میں مدرسوں کے نام سے الرجی ہو رہی ہے، مولانا کے نام سے الرجی ہو رہی ہے، لمبی داڑھیوں سے ڈر لگ رہا ہے، بڑی پگڑیوں سے ڈر لگ رہا ہے، علماء کرام سے یا اکابر سے. اور یہ سب پر حضرت مولانا سید شاہ اسعد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی سرپرستی تھی. ان کے راتوں کی دعائیں تھی کہ 9 سال سیکولرزم کے دعوے دار اپوزیشن میں بیٹھنے کے بعد 9 سال کے بعد اگر رولنگ کے گلیاروں میں آئے ہیں تو یہ صدقہ اور سفیل ہے حضرت مولانا سید مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا اور جمعیت علماء کا. اگر یہ نہ ہوتے تو کبھی ان کو فرقہ، کبھی ان کو حکومت کے گلیاروں میں رسائی نہ ہوتی. اگر
یہ صدقہ ہے، یہ مولویوں کا صدقہ ہے، مدرسوں کا صدقہ ہے، مسجدوں کا صدقہ ہے، خانقاہوں کا صدقہ ہے، مکتبوں کا صدقہ ہے۔ ملک نے ہم کو جو ضابطے میں اختیارات دے رکھے ہیں، میرے دوست کو اپنے اختلافات کو ختم کر کے ملت کی حیثیت سے متحد ہو کر کے ہم کو ان سب کی حفاظت کرنا ہے اور اپنے حقوق کو حاصل کر کے ان کی تعمیر و ترقی میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا ہے۔ یہ تین باتیں ایسی ہیں کہ اگر مضبوطی سے ہم اس کو سمجھ لیں اور آج کے جلسے میں نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ان تین چیزوں کو ہم دانتوں سے پکڑیں گے تو کوئی مائی کا لال نہیں ہے جو آپ کے اوقات کو بیچ کے آپ کو آپ کے حق سے محروم کرے۔ چوتھی بات حضرت مولانا اسد صاحب فرمایا کرتے تھے، ایک منٹ کی ہے، عرض کر کے چلا جاتا ہوں، جو مسلمان جہاں کہیں بھی موجود ہے، سرکاری یا غیر سرکاری اداروں میں کام کر رہا ہے، پبلک سیکٹروں میں ہے، روڈ پر ہے، کہیں بھی ہے، دو چیزوں کی جم کر کے مخالفت کرتا رہے۔ نمبر ایک فرقہ پرستی کی، نمبر دو رشوت ستانی کی۔ ہمارے ملک کو سب سے بڑا نقصان فرقہ پرستی سے پہنچا ہے اور رشوت لینے سے پہنچا ہے۔ خان عبدالغفار خان صاحب جو تین ملکوں کے مسلمہ شخصیت کے حامل ہوئے، ان کو سرحدی گاندھی کہا جاتا تھا۔ راجیو گاندھی نے انہیں ہندوستان دعوت دیا تھا۔ اخبار والوں نے، بڑے بڑے لوگوں نے ان سے پوچھا کہ ہماری پریشانیوں کا حل کیا ہے، ملک کی ترقی کا راز کس میں ہے؟ تو میں ایک ہی بات ہے، رشوت کو ختم کر دیا جائے، ملک ترقی کرے گا۔ ہم انگریزی دور میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایک ہندوستانی کا کام کر کے اور رشوت لے گا، تنخواہ کے علاوہ بھی کچھ چاہے گا، یہ ہمارے تصور سے بالا چیز تھی۔ میرے دوستوں، آج پورا ملک بری طرح سے رشوت میں مبتلا ہے اور پورا ملک بری طرح سے فرقہ پرستی کی آگ میں چل رہا ہے۔ ان دونوں باتوں کی ہم کو جم کر کے مخالفت کر کے اس ہندوستان کی تعمیر و تشکیل کرنا ہے، اس کی ترقی میں بھرپور حصہ لینا ہے، اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہے جو جلیت اکابر نے ہمارے اکثریت کے اکابر نے ہمارے سامنے پیش کیا تھا۔ حضرت خطاب انشاءاللہ حضرت الاستاذ حضرت صدر محترم حضرت مولانا سید ارزوی دامت پر تعلق کا ہوگا۔ ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمارا اور آپ کا تعلق جگر گوش ہے شیخ الاسلام حضرت مولانا ارشد صاحب دامت پر تعلق ہے، اور حضرت آپ کے شہر میں یہ دوسری مرتبہ اسلاف کی طرف سے، اپنے دوستوں کی طرف سے، نوجوان ساتھیوں کی طرف سے حضرت کی سرزمین میں عالم و مرحبا کہتا ہوں اور بہت سے ادب کے ساتھ حضرت